ان الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ اویس سلفی بھائی کشمیر سے تعلق رکھتے ہیں، بہت محبت کرنے والے بھائی ہیں۔ انہوں نے ایک سوال کیا ہے کہ ماہ ربیع الاول میں اہل حدیث سیرت کانفرنسز کا انعقاد کرتے ہیں، اس کا کیا حکم ہے؟ یاد رہے کہ ربیع الاول کے مہینے میں اہل بدعت بہت ساری خرافات اور بدعات کا ارتکاب کرتے ہیں، اور دلیل کے طور پر وہ کہتے سنائی دیتے ہیں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود کے لیے بیٹھتے ہیں، ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرنے کے لیے مجلس برپا کرتے ہیں، تو آپ ان اعمال سے ہمیں کیوں روکتے ہیں؟ حالانکہ محل اختلاف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنا نہیں، محل نزاع نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرنا نہیں، یہ دونوں تو بہت عظیم اعمال ہیں، اللہ رب العزت کی رضامندی کا باعث ہیں۔ ہمارا اختلاف یہ ہے کہ ربیع الاول کے مہینے کو یا 12 ربیع الاول کے دن کو اس لیے مقرر کرنا کہ اس میں ایسا کیا جائے تو اس سے یہ ثواب ملتا ہے، یہ اس عمل کو بدعت بنا دیتا ہے۔ ہمارا اختلاف وہی ہے جو عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے کیا۔ ایک شخص نے ان کے پہلو میں چھینک ماری اور کہا الحمدللہ والسلام علی رسول اللہ، تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے اسے روکا اور ٹوکا، فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام میں بھی پڑھتا ہوں، میں اس کا منکر نہیں ہوں، لیکن لیس ہاکذا علمنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس موقع پر درود پڑھنا نہیں سکھایا، اس موقع پر تو اور دعا سکھائی ہے، آپ نے اس دعا میں اضافہ کر کے ساتھ میں درود شامل کر دیا، حالانکہ درود پڑھنا ایک عظیم عمل تھا۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے بتایا کہ میں درود کے حوالے سے اختلاف نہیں کر رہا، میں اس وقت کے تعین کے حوالے سے اختلاف کر رہا ہوں۔ بعینہ ہی ہمارا بھی اختلاف ہمارے بھائیوں سے یہ ہے کہ آپ درود کی محفل لگاتے ہیں یا آپ ذکر مصطفیٰ کی محفل لگاتے ہیں، یہ یقیناً بڑے باسعادت اعمال ہیں، لیکن انہیں کرنے کے لیے ربیع الاول کے مہینے کا التزام کر لینا یا 12 ربیع الاول کے دن کا التزام کرنا اور اس کو باعث ثواب سمجھنا، یہ بدعت ہے۔ اس دن میں ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا نہیں سکھایا، اس مہینے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصی طور پر ان اعمال کو سر انجام دینے کی تعلیم اور ترغیب نہیں دی، یہ ہمارا اختلاف ہے۔ اب اہل حدیث جو کانفرنسز کرتے ہیں ان کا کیا حکم ہے، اسے جاننے سے پہلے اگر آپ نے ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں اور دیگر لوگوں کو بھی دعوت دیں، ان کے ساتھ شیئر کریں ہماری ویڈیوز، تاکہ دین کا علم آگے پہنچانے میں آپ ہمارے ساتھی بن سکیں۔ ہم ان یوٹیوب چینلز اور سوشل میڈیا پلیٹ فارم سے کچھ بھی نہیں کماتے، 1 روپیہ بھی نہیں کماتے، مقصد صرف یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک دعوت پہنچ سکے۔ تو اہل حدیث جو سیرت کانفرنسز کرواتے ہیں ان کی 2 صورتیں ہو سکتی ہیں۔ ایک صورت تو یہ ہے کہ وہ رد بدعات کے لیے ایسا کرتے ہیں، کیونکہ اس مہینے میں کثرت کے ساتھ بدعات کا ارتکاب کیا جاتا ہے، تو کانفرنسوں کا انعقاد ہونا چاہیے، لوگوں کو بتانا چاہیے کہ محبت رسول کا تقاضا کیا ہے، محبت رسول کا صحیح طریقہ کیا ہے، اطاعت رسول میں نجات ہے، صرف نعروں سے نہیں بلکہ عمل کرنے سے، عملی نمونہ پیش کرنے سے بات بنتی ہے۔ اگر آپ لوگوں کے عقائد و اعمال کی اصلاح کے لیے ان کانفرنسز کا انعقاد کرتے ہیں تو یقیناً یہ شرعی فریضہ ہیں، کیونکہ جب برائی کا ارتکاب کیا جا رہا ہو تو اس برائی سے لوگوں کو روکنا ٹوکنا یہ شرعی فریضہ ہے۔ من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ فإن لم یستطع فبلسانہ فإن لم یستطع فبقلبہ وذلک اضعف الایمان، صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی برائی دیکھو تو اس کو اپنے ہاتھ سے روکو، ہاتھ سے روکنے کی طاقت نہیں، آپ کے پاس قوت نافذہ نہیں، پھر زبان سے روکو، اگر زبان سے بھی نہیں روک سکتے، خطرہ ہے، فتنہ ہے، پھر اپنے دل سے ہی برا جانو، اور یہ کمزور ترین ایمان ہے۔ تو کم از کم ہم اپنی زبان سے لوگوں کو ان بدعات سے روک کر اس شرعی فریضے پر ہم عمل کر سکتے ہیں۔ تو اگر یہ مقصد ہے تو یقیناً یہ قابل تحسین چیزیں ہیں، لیکن اگر مقصد اہل بدعت کو خوش کرنا ہو، جیسا کہ میلاد مصطفیٰ اس نام سے کانفرنسز کروانا یا کانفرنس کر کے اس میں اہل بدعت کو خوش کرنے کی کوشش کرنا، جمال مصطفیٰ بیان کرنا، سیرت مصطفیٰ اس طرح بیان کرنا کہ بجائے ان لوگوں کی اصلاح ہونے کے وہ سمجھیں کہ یہ لوگ بھی تو یہی کام کر رہے ہیں جو ہم کر رہے ہیں۔ اگر آپ نے سیرت مصطفیٰ ہی بیان کرنی ہے، جمال مصطفیٰ ہی بیان کرنا ہے، تو پھر اس کے لیے پھر ان دنوں کا تعین کرنے کا کوئی مقصد نہیں ہے۔ ان دنوں میں تو آپ بدعات کے رد کے لیے میدان میں آئیں، لوگوں کو صحیح طریقہ بتائیں، سنت بتائیں، ان کو صراط مستقیم کی طرف راغب کریں، تب تو کامیابی ہے، ورنہ پھر اہل بدعت کی نقالی ہی رہ جائے گی۔ اللہ رب العزت ہمیں ہدایت نصیب فرمائے۔